Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنے مؤثر نمائندگی کو پیش کرتی رہی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں اور منصب لٹ چکی تھیں، اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے، بولیوں میں پانی کم تھا، تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس ایوان میں 1960 کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے، اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ ایوان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے ناانصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں ایوان میں پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات، وہ بالخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، روزگار میں جو پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ اور اس کوشش کو لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا، لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی نے دی، تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی، تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک میں ایس سی ایس ٹی سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک و ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے۔ ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست یا فرقہ پرست کہا جا رہا ہے۔ میں بے شک یہاں کھڑا ہوں تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر، ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں۔ اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر، یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں تاکہ وہ یہ
محسوس کر سکیں کہ ہاں ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصےدار ہیں، اور اس ریاست کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا، اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے، اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے۔ تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی، اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے، مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حجاب، بیف، لف جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اپریل تا جون 3 ماہ کے واقعے میں 128 املاک کو مسمار کیا گیا، 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا۔ چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے۔ جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی۔ تو میں آنریبل پینل سپیکر سر، محترم پینل سپیکر سر، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی، یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے، فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں، اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں، تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے، نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے۔ محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی۔ ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اقتدار سنبھالا ہے 2 سے 3 واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں، جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگاریڈی میں دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی، وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح شب معراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا۔ 3 مسلم نوجوان شیخ سمیر، ارباز خان، اظہر خان پر حملہ کیا گیا۔ شرپسند عناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، کیونکہ آج ریاست کو ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ریاست کو آگے اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں جب اس ریاست میں امن ہوگا، اس ریاست میں بھائی چارگی ہوگی، اور اس ریاست میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو تبھی یہ ریاست آگے بڑھے گی۔ اور پینل سپیکر صاحب، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 2 مہینے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے
किसी भी हुकूमत के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी हुकूमत को संभलने के लिए और समझने के लिए वक्त देना जरूरी व लाजमी होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह नई हुकूमत अब बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएगी, संभल जाएगी और मसाइल को समझेगी और इंतखाबात से पहले आवाम से किए गए उन वादों को पूरा करेगी। Honorable panel speaker, sir, in the 8 weeks that have passed by, the government has begun the work to implement the guarantees, declaration and other promises made in the election manifesto. The governor has reiterated the commitment of government to fulfill his manifesto promises and guarantees in letter and spirit through in a phased manner. The 6 guarantees and 5 declaration constitute the core stone of the Congress government's agenda for the state, sir. Sir, I may point out that incidentally, the 6 guarantees have 12 components, sir. The 6 guarantees have 12 components, sir. The government has implemented the promise relating to free travel for women and coverage under Arogashini up to 10 lakhs, sir. Sir, efforts are on for the implementation of the scheme for provision of LPG cylinders at rupees 500 and supply of free electricity up to 200 units for the households. The governor says that 2 guarantees have already been implemented and that the 2 more guarantees will be implemented very soon. I may point out that 1 component under Mahalakshmi is implemented and other component will be implemented soon, sir. Sir, so also the Chayata, 1 component is implemented, Chayuta. 1 component is implemented. Under Gruha Jyoti guarantee, the loan component is going to be implemented soon. Sir, hence the guarantee, the loan component, hence under the first guarantee, Mahalakshmi, the government has to spell out the timeline for implementing the component relating to the scheme of rupees 2,500 monthly financial assistance to women and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other 2 components are being implemented, sir. Sir, under the second guarantee, Raitu Bharosa, the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers, as also extension of scheme to tenant farmers, beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labor and provision of rupees 500 for paddy per quintal, sir. Sir, we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to Gruha Jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the household, sir. Sir, when I talk about Gruha Jyoti scheme, sir, I was reading the Honorable Governor's speech, sir, in that she had mentioned that eligible, but when I go through the manifesto, it is written 200 units free electricity for all households. So, sir, I just want to understand because, and I want the government to come clear on this. Sir, in the manifesto, it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries. Sir, now, if they are going to say that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries, the question arises is that free travel for women. All the women, every woman are allowed to travel free. They are not giving free travel to white ration card holders women. They are giving it to every woman. So I hope that the Congress government would continue the promises made in the manifesto, sir. Sir, I may point out that while the Congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households, the governor in address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households. तो यही बात जो मैंने कही थी फिर से दोहरा रहा. So similarly, the government has to come up with a
schedule for implementing the fourth guarantee relating to Indramma Indu scheme, under which families not owning a house are to be provided with house site and rupees 5 lakh financial assistance for construction of the house. Another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all Telangana movement fighters in the state. We would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries, sir. Sir, under the fifth guarantee, Yuva Vikasam, the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of Vidya Bharosa card for providing financial assistance of rupees 5 lakhs, sir. Sir, when I talk about Yuva Vikasam, sir, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि 2021 और 22 और 23 के साल के कई स्टूडेंट्स एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स और फीस रिएम्बर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया।